یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان، کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے تو ہمارا نظریہ ہے کیا، کس بنیاد پر یہ ملک قائم ہوا ہے اور بانیان کے کیا خیالات اور کیا افکار تھے۔ ہر نوجوان کو جو ہے اس سے آگاہی ہونی چاہیے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان۔ یہ ایک اور کتاب ہے کہ ہمارا دین جو ہے یہ مکمل نظام حیات ہے، تو دین اسلام کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے 6 گوشے یعنی عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت اور سیاست، ان 6 گوشوں پر قدر اختصار کے ساتھ بنیادی باتوں کا اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے کہ اسلام بطور نظام حیات جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، اس کا عنوان ہے توحید عملی۔ ہمارا دین اسلام دین توحید ہے، ایک عقیدے کی توحید ہے، اس حوالے سے بھی اس میں گفتگو کی گئی ہے، اور عقیدہ توحید کے جو عملی پہلو ہیں، عملی صورت میں توحید ہماری زندگی کا کس طرح سے حصہ بن سکے، اس پر یہ کتاب ہے توحید عملی، یعنی عملی توحید کی مختلف صورتیں کیا ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، دین کا ایک اہم تقاضا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے مختلف مراحل اور اس کے مختلف مدارج جو ہیں وہ کیا ہے، یہ بھی بہت ہی اہم کتاب ہے جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان پر۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، اس کا عنوان بھی، ٹائٹل بھی جو ہے وہ کافی لمبا ہے، یہ ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ یہ کتاب بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ سابقہ امت مسلمہ، امت بنی اسرائیل کے حالات کا تذکرہ ہے، پھر یہ امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، ان کا بھی جو ہے وہ ماضی کیا تھا، پھر حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لاہ عمل۔ قرآن پاک کے اندر اس امت کو پستی سے اور ذلت سے نکال کر اوپر جو ہے وہ اعلیٰ سطح پر لانے کے لیے قرآن حکیم میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی 3 آیات ہیں، آیات 102، 103 اور 104۔ ان 3 آیات کی روشنی میں یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پر فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ بہت ہی عام کتاب ہے، امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لاہ عمل، کس طرح سے امت جو ہے یہ پھر سے عروج حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے دینی فرائض کا جامع تصور۔ ہمارا دین کیا ہے، وہ اس پہ وہ کتاب آ گئی، اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو دین کے جو بنیادی تقاضے ہیں کہ خود دین پر چلنا ہے، دوسروں کو دین کی دعوت دینی ہے، اور اللہ کے اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا دلائل ہے، ہر ایک کے پیچھے قرآنی آیات کا جو ہے وہ بیان ہے، احادیث مبارکہ کا بیان۔ تو دینی فرائض کا جامع تصور، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہمارے فرائض جو ہے وہ کیا ہے دین کے حوالے سے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، اور یہ بڑی منفرد عنوان کے ساتھ ہے، جہاد بالقرآن اور اس کے 5 محاذ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ یعنی کفار کے ساتھ جہاد کیجئے اس کے ذریعے سے۔ بہی کی ضمیر وہاں پہ قرآن مجید کے لیے ہے، تو قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کیجئے، جہادًا کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ تو اسی آیت کو، اس آیت کے حصے کو لے کر ڈاکٹر صاحب نے یہ پوری کتاب لکھی ہے کہ جہاد بالقرآن کیا ہے اور اس کے محاذ کون کون سے ہے، کہاں کہاں پہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا جائے گا۔ تو یہ کتاب بھی اس موضوع پر منفرد ہے کہ جہاد بالقرآن جو ہے یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، اور اس کو کیسے جو ہے وہ کیا جانا ہے۔ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے حقیقت و اقسام شرک۔ توحید کا متضاد شرک ہے، تو
تو شرک کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی کتب کا جو سیٹ ہے اس کے اندر ایک عنوان ہے، جو فہرست کتب ہے اس کے اندر ایک عنوان ہے حقیقت دین۔ تو حقیقت دین کے عنوان میں پھر مختلف موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، حقیقت ایمان، حقیقت تقوی، حقیقت نفاق۔ اسی ذیل میں جو ہے یہ بھی کتاب ہے حقیقت و اقسام شرک۔ تو یہ اس موضوع پر بہت ہی اہم جو ہے وہ کتاب ہے، اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب کے جو ہے وہ لیکچر بھی ہے، تفصیلی طور پر یہ کتاب بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، اگرچہ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کا عنوان ہے انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے قرآن کا لہعمل۔ قرآن کیا لہعمل دیتا ہے کہ ایک فرد نجات پا جائے، اور قرآن کیا لہعمل دیتا ہے کہ ایک اجتماعی زندگی جو ہے مسلمانوں کی وہ فلاح والی ہو جائے، مسلمان اوپر ہو جائے، ترقی پہ آ جائے۔ اس کے لیے قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے؟ انفرادی نجات اور اجتماعی فلاح کے لیے قرآن کا لہعمل، اس موضوع پر جو ہے یہ کتاب ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157۔ اسی ایک آیت کو لے کر ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ بہت ہی اس حوالے سے بڑی اہم یونیک کتاب ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے اجتماعیت کی اہمیت۔ مسلمان کی جو زندگی ہے وہ انفرادی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس سے حکم ہے، تقاضا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی گزارے، فرد کے طور پر زندگی نہ گزارے۔ تو اجتماعیت اختیار کرنے کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر کیا کچھ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے اس دین کے اندر، وہ ساری احادیث جو ہے اس کتاب کے اندر اکٹھی کر دی گئی ہے۔ اور اجتماعیت کی جو بنیاد ہے وہ کیسے ہو، اس کو کیسے قائم کیا جائے، کسی بھی اجتماعیت کو، اس کا نظم کیا ہو، تو اس پہ یہ کتاب ہے اسلامی نظم جماعت۔ جماعت بن گئی ہے، اجتماعیت بن گئی ہے، اب اسے منظم ہونا چاہیے، تو اس کا نظم کیا ہو؟ تو نظم پہ یہ کتاب ہے اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت۔ اس پہ بھی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ساری کی ساری جو ہے وہ جمع کی گئی ہے کہ وہ جو نظم ہمیں سکھایا گیا ہے وہ ہے سما و طاعہ، لسن اینڈ اوبے۔ اسی پر ہی جو ہے وہ ادارے بنتے ہیں، اسی پر ہی جو ہے وہ جماعتیں بنتی ہے۔ تو دینی اجتماعیت کے لیے بھی ہمیں بنیاد کیا دی گئی ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت۔ یہ ہمارا ہفت روزہ ہے، ہر ہفتے یہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں حالات حاضر ہوتی ہے، ندائے خلافت۔ یہ اس دفعہ خصوصی شمارہ شائع ہوا ہے فلسطین نمبر کے عنوان سے۔ اس میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بہت ہی اہم بنیادی مضامین جو ہے شائع کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا ہفت روزہ ہر ہفتے شائع ہوتا ہے، اور اس میں حالات حاضرہ پر خصوصی جو ہے وہ اس میں تبصرہ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ کتابیں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی جو ہے وہ اہم کتابیں ہیں کہ جو واقعی پڑھنے کی جو ہے وہ لائق۔ بہت شکریہ جی، ہمارے لیے تو یہ بہترین تحفہ ہے، کتاب سے اچھا تحفہ تو ہوتا کوئی نہیں۔ بہرحال نوجوانوں کے لیے، ان کے لیے ایک پیغام چھوڑیں گے، وہ یہ کتابیں پڑھیں۔ جی بالکل، نیٹ پہ موجود ہیں یہ؟ جی نیٹ پہ موجود ہے، بلکہ ہماری اضافہ کرنا چاہوں گا، ہماری ایک باقاعدہ جو ہے وہ ویب سائٹ ہے، تنظیم ڈیجیٹل لائبریری، تنظیم ڈیجیٹل لائبریری کے عنوان سے۔ اس میں اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی تمام کتب جو ہے، یہ جتنی کتب ہے اس کے علاوہ بھی کتب ہے، وہ ساری کی ساری اس ویب سائٹ پہ موجود ہے، تنظیم ڈیجیٹل لائبریری۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت میں